السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگس۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ انسان کی زندگی نا اپس اینڈ ڈاؤن سے بھری ہوئی ہے، اور اسی اونچ نیچ کی وجہ سے اکثر ہمارا ایمان ڈگمگا بھی جاتا ہے۔ جیسے جب حالات اچھے ہوں تو ہمارا اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اگر حالات خراب ہوں یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوں تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ سے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ایمان کمزور پڑ جائے تو اس کو مضبوط کیسے بنانا ہے۔ بہت ساری چیزیں نا انسان وقت کے ساتھ ساتھ یا اپنی عمر کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ جیسے میں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں الحمدللہ، اسی طرح سے میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی یہ ساری باتیں شیئر کروں کہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے۔ آج آپ کو 7 ایسی چیزیں بتاؤں گی جس سے آپ اپنے ایمان کی مضبوطی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیلی قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پاک جب بھی پڑھیں ہمیشہ سمجھ کر پڑھیں۔ آپ کی لینگویج کوئی بھی ہے، آپ کو اردو سمجھ آتی ہے، انگلش سمجھ آتی ہے، فارسی سمجھ آتی ہے، بس اسی ٹرانسلیشن میں آپ قرآن پاک لے لیں اور اپنی زبان میں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک نا آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون، کیا ہے۔ قرآن پاک آپ کو اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ سمجھاتا ہے۔ آپ کو قرآن پاک میں اپنے تمام سوالوں کے جواب ملیں گے۔ جب آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے نا، تب آپ کو احساس ہوگا، آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے آپ کا رب ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ کن الجھنوں کا، کن مسائل کا شکار ہیں، اور وہی آپ کی الجھنوں کو سلجھائے گا۔ دوسری بات، اللہ کے سامنے 5 وقت روزانہ حاضری ضرور لگائیں، اور اس عاجزی، چاؤ، لگاؤ اور محبت کے ساتھ یہ حاضری لگائیں کہ آپ کو خود بخوبی یہ احساس ہو کہ آپ اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ اپنے رب سے دعا مانگیں، آپ کی بڑی سے بڑی پرابلم کا حل بھی آپ کے رب کے پاس ہے۔ آپ کے بڑی سے بڑی پرابلم بھی آپ کے خالق کے لیے کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کے خالق کے اختیار میں ہے اس کو حل کرنا۔ آپ اس کو راضی کریں، وہ آپ کی ساری مشکلات حل کر دے گا۔ اللہ سے ہمیشہ امید لگا کر رکھیں۔ آپ ہونٹ ہلا کر اللہ سے دعا تو ضرور مانگ رہے ہیں، مگر اندر سے آپ کو اللہ سے امید ہی نہیں ہے، تو ایسے مانگنے کا کیا فائدہ؟ بچہ اپنی ماں سے جب کہتا ہے نا کہ مجھے کھلونا دلوا دیں، اور ماں کہہ دیتی ہے نہیں، لیکن وہی بچہ اگر رو رو کر اپنی ماں سے کھلونے کی ضد کرتا ہے نا تو ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ ماں سے بچے کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ماں برداشت نہیں کر پاتی اور وہ کھلونا اپنے بچے کو دلوا دیتی ہے، اور وہ تو پھر ہمارا رب ہے۔ آپ اس کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنی بات منوانے کی ضد کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نہیں سنے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا؟ تو آپ کے حالات چاہے کیسے بھی ہوں، آپ کی پرابلم چاہے کتنی بھی بڑی ہو، آپ نے اللہ سے امید نہیں چھوڑنی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اپنا ایمان کمزور فیل ہونا، تو کچھ نہ کچھ ایسا کریں جو آپ کے فیتھ کو، آپ اللہ پر آپ کے ایمان کو مضبوط کرے۔ یعنی ایسے کام کریں آپ جن سے آپ کو پکا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اس طرح کے بہت سارے کام ہیں، جیسے کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کی کوئی مشکل دور کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کی خدمت کریں، کوئی باہر بیمار ہے اس کی جا کر عیادت کریں۔ آپ ایسے ہزاروں لاکھوں کام ہیں، اس سے آپ کو خود بھی اچھا فیل ہوگا، آپ مطمئن فیل کریں گے، اور آپ کے اندر یہ احساس ڈیولپ ہوگا کہ یہ سب چیزیں کر کے آپ اپنے اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز، ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ ایسے لوگ جو آپ کو گناہ پر اکسائیں ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھیں۔ جو لوگ آپ کو اللہ سے اور دین سے دور کریں ان سے دور رہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایک مسلمان کیسے دوسرے مسلمان کو اللہ سے دور کر سکتا ہے، کیونکہ ہیں تو بیسکلی دونوں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا بڑے واضح الفاظ میں حرام اور حلال کا بتا دیا ہے، کن چیزوں سے دور رہنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور کون سے کام ایک مسلمان کرنے ہیں وہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے۔ تو ہر وہ مسلمان جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے احکامات کو نہیں اوبے کرتا، آپ ایسے شخص، ایسے انسان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ پھر آپ کو بھی ویسے ہی کام کرنے پر آمادہ کرے گا۔ انسان کی کمپنی جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ جس کمپنی میں بیٹھیں گے نا آپ ویسے ہی ہو جائیں گے۔
تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کریں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں. 5ویں چیز، چیریٹی کریں. جتنا ہو سکتا ہے آپ چیریٹی کریں. اب بہت ساری میری بہنیں یہ کہیں گی کہ وہ تو چیریٹی کر ہی نہیں سکتی. تو میری پیاری بہنوں، اسلام میں صرف پیسوں سے ہی چیریٹی نہیں ہوتی. اسلام میں تو ہمارا دین تو اتنا فلیکسیبل ہے کہ آپ کسی کو اگر مسکرا کر دیکھ لیں وہ بھی چیریٹی ہے. کسی کے لیے راستے سے پتھر ہٹا دیں وہ بھی چیریٹی ہے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی جو میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی. لاسٹ ویک لاہور میں بہت زبردست بارش ہوئی تھی اور بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر تک پانی آ گیا تھا. اس میں سے ایک گھر میری امی کا بھی تھا. رات میں جب اتنی طوفانی بارش شروع ہوئی اور گھر کے اندر پانی آنا شروع ہوا تو میرا سب سے چھوٹا بھائی، آئی تھنک کوئی رات کے 3:30 یا 3:45 کا ٹائم تھا، وہ اوپر چھت پر چلا گیا. بارش اتنی زیادہ تیز تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سین کیا ہے، پانی کیوں گھر کے اندر آ رہا ہے. تو ساتھ والے جو نیبر تھے وہ اپنے جو ڈرین پائپس ہوتے ہیں یا پرنالے جن کو سلینگ میں کہا جاتا ہے وہ کھول رہے تھے. جب انہوں نے میرے بھائی کو وہاں پریشان دیکھا تو وہ فوراً ہی دیوار ٹپ کر اور امی کی چھت پر آ گئے اور انہوں نے بغیر کچھ پوچھے فوراً ہی جو پرنالا تھا اس کو کھولنے کی کوشش کی اور جیسے ہی پرنالا کھلا تو وہاں سے پانی گزرنے لگ گیا اور مزید پانی امی کے گھر داخل ہونے سے بچ گیا. تو دیکھیں یہ بھی چیریٹی ہے. کتنا خوبصورت دین ہے نا ہمارا کہ ہمیں چیریٹی کرنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کی کوشش کریں. مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب دل کیا تب پڑھتے ہیں، روٹین نہیں بنا پاتے. لیکن اگر آپ کو واقعی اپنا ایمان کمزور فیل ہوتا ہے نا تو تہجد کریں. رات کے تیسرے پہر جب آپ اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا بستر چھوڑ کر اپنے خالق کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا اور اپنے خالق سے کچھ مانگتے ہیں تو یقین کریں کبھی بھی آپ کا رب آپ کو اس وقت خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. 7ویں اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اپنے آپ کو بار بار یاد دلایا کریں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس دنیا میں جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. جب بھی آپ پر کوئی مشکل آئے، جب بھی آپ پر کوئی برا وقت آئے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہر کوئی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ہر کسی کو چیلنجز کا سامنا ہے، ہر کسی کو پرابلمز کا سامنا فیس کرنا پڑ رہا ہے. بس بات صرف اتنی ہے کہ کچھ کا آپ کو پتہ ہے اور کافی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے گاڈ فاربڈ جب کسی پر کوئی مشکل آتی ہے یا کسی کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے تو وہ اللہ سے کیسے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ آخر میں ہی کیوں. تو یہ صرف آپ ہی نہیں ہیں، آپ کے آس پاس ہی ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جن کو چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن ہر کوئی اپنی سی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. اب کچھ لوگوں کو جب چیلنجز اور پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں تو بس وہ جائے نماز بچھا کر اور بس اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں اور ان پرابلمس کے سلیوشن کی طرف جاتے ہیں اور اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں. تو obviously اللہ نے اسی کی مدد کرنی ہے نا جو پہلے خود اپنی مدد کر رہا ہے. God helps those who help themselves. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرابلمس دور ہوں، آپ کے چیلنجز ختم ہوں، تو پھر آپ کو فزیکلی خود اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہر انسان چرند پرند کے ساتھ رزق کا وعدہ ہے، لیکن وہ رزق تلاش کرنے کے لیے بھی آپ کو جانا پڑے گا تو ہی آپ کو رزق ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو محنت کرتا ہے. محنت میں بڑی عظمت ہے. تو آپ نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، محنت کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ضرور مانگنی ہے. ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کی پرابلم جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا اللہ بہت رحیم و کریم ہے اور اس کی رحمت اور کرامت سے آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. تو بس یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں خود بھی اپلائی کر رہی ہوں، میں نے آپ لوگوں کو بھی بتائیں. آئی ہوپ میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میری بہت ساری بہنوں کو کچھ سیکھنے کا اور اپنی لائف کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع ضرور ملے گا. اگر میرا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو آپ لوگ لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا. ٹاک اور انسٹاگرام ہینڈل ہے ڈسکرپشن میں، دل چاہے تو وہاں مجھے فالو کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.